شیخ صاحب اگریسو موڈ میں ہے نا آج. دیکھیں شیخ صاحب جو ہے نا وہ مجاہد آدمی ہے. ہاں جی شروع کریں گی. آپ ساری باتیں پہلے نہ پوچھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے. میرے ساتھ ہیں جناب میاں اعجاز شفیع صاحب جو ایم پی ہیں اور کسان ونگ کے ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے. ڈپٹی چیف وپ امتیاز شیخ صاحب, ایم پی اے فرخ جاوید مون صاحب اور ایم پی اے وقاص مان صاحب. آج وہ 2-3 چیزوں پہ بریف کریں گے. سب سے پہلی بات تو پنجاب میں اس وقت جو گڈ گورننس کے حالات ہیں وہ آپ دیکھیں, اور اسی ضمن میں ایک عرض آپ کو کرتا جاؤں کہ ہماری بڑی قابل اور بڑی ذہین و فتین ہماری چیف منسٹر صاحبہ جنہوں نے رات کو ایک بڑا پلانٹڈ سا چلان بیٹے کا کروا کے اور اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا ایک نیا کام ہو گیا ہے کہ اس کے بیٹے کا چلان ہو گیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ پروٹوکول نہیں تھا. اگر پروٹوکول تھا تو پروٹوکول والوں کو کون چلان کرتا ہے؟ بی بی جی آپ کیا 16ویں صدی والی باتیں, جب لوگ ان پڑھ تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا, رسائی نہیں تھی لوگوں میں, تو ایکسیس نہیں تھی میڈیا تک لوگوں کی, تو آپ یہ باتیں تو اس وقت کی آج کر رہی ہیں. اگر آپ نے گڈ گورننس دکھانی ہے, جی طیاب سندھو صاحب بھی تشریف لائیں گے ہمارے ایم پی ہیں, اگر آپ نے گڈ گورننس دکھانی ہے تو بی بی آپ پاک پتن گئی, اس سے پہلے آپ نے 3 دن پہلے 4 دن پہلے جب آپ سال بعد اسمبلی آئیں اور وہاں پہ آپ نے جو ہیلتھ کے معاملے میں باتیں کی اور اس طرح کہا کہ ہیلتھ اس وقت پاکستان کی دنیا کے ہیلتھ نظام کی برابر ہے, اور پھر اپنا واقعہ بھی سنایا کہ بڑا احسان کیا آپ نے, آپ میو ہاسپٹل گئی اور میو ہاسپٹل جا کے آپ نے انجیکشن لگوایا اور انجیکشن لگوا کے آپ وہاں پہ بڑی خوش ہوئی. یعنی یہ انتہا تھی لا علمی کی. اور دوسری طرف انتہا تھی بیڈ گورننس کی, جب آپ پاک پتن گئی اور وہاں پہ ڈسپلین بھی نہیں تھی اس ہاسپٹل میں. 3 دن پہلے محترمہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں ہاسپٹل, پنجاب میں صحت کا نظام اس وقت اس طرح ہو چکا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. حالانکہ آپ کے والد صاحب کو تو بخار بھی ہو تو وہ بلڈ پریشر بھی چیک کروانے باہر جاتے ہیں. تو آپ جب پاک پتن گئی ہیں تو کیوں آپ کو ایم ایس اور ڈپٹی ایم ایس کو گرفتار کروانے کا حکم دینا پڑا؟ کیا یہ آپ کی گڈ گورننس ہے یا یہ آپ کا حکومت کا طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو سپلائی خود نہ کریں؟ اگر بی بی آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں, چونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو بجٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ بجٹ میں ہوا کیا ہے. آپ کے جتنے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, آپ کے جتنے لاہور کے ہاسپٹل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 1 روپیہ آپ نے ان کی میڈیسن کے بجٹ میں نہیں بڑھایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم آپ نے کیا اور آپ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں پاک پتن کے ہاسپٹل میں, وہاں پہ آپ نمبر بنانے کے لیے چلی گئی. اگر آپ نے پنجاب کے گڈ گورننس کے حالات دیکھنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گورنر ہے اس کے بجٹ کا 1 کروڑ 61 لاکھ سے بڑھا کے 15 کروڑ کیا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ کا بجٹ 23 کروڑ اضافے سے 1 ارب 46 کروڑ روپے کیا گیا ہے. اور
وفاق صوبائی وزراء کے دفاتر کا بجٹ 35 کروڑ سے بڑھا کے 1 ارب کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ بے ضابطگیاں نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو دوسرا عام آدمی کے لیے آپ نے ہیلمٹ نہ پہننے کی جو جرمانہ ہے وہ 200 سے بڑھا کے 2000 کر دیا ہے. محترمہ آپ کے بچوں نے ہیلمٹ نہیں پہننا. اگر ہیلمٹ نہیں پہننا تو ایک غریب بچے نے نہیں پہننا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیلمٹ نہ پہننے سے آپ 2000 روپے جرمانہ کریں گی تو وہ کس پہ اثر پڑے گا؟ آپ نے تعلیم اور صحت پرائیویٹ مافیا کے حوالے کر دیا. کوڑا ٹیکس جیسے تماشے کا آپ نے نفاذ کیا. یعنی یہ واحد پنجاب میں رنجیت سنگھ کے بعد، رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایک لگا تھا چولہا ٹیکس، اس کو چولہا ٹیکس کہتے تھے. یہ رنجیت سنگھ کے بعد کوڑا ٹیکس لگا ہے. میرے خیال میں یہ رنجیت سنگھ کو سٹڈی کر رہی ہیں یہ محترمہ جو کو تھوڑی بہت یہ جانتی ہیں، یہ رنجیت سنگھ کو سٹڈی کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ 10% لیوی آپ کے چچا نے عائد کی ہے. آپ مہنگائی کو تو اس طرح کنٹرول کر رہی ہیں، اور اپنی ہی رقم بینک سے نکلوانے پر آپ نے نئے ٹیکس کا نفاذ کیا ہے. اور زرعی آمدن پہ آپ نے نیا ٹیکس لگا دیا، جو آپ کہتی ہیں کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے یہ فری بجٹ ہے. اب میں 2-3 چیزیں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ 509 ارب جو سپلیمنٹری بجٹ ہے جو پنجاب کی تاریخ کا اس وقت سب سے زیادہ سپلیمنٹری بجٹ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتی ہیں؟ بیکاز وہ تو بیوروکریسی کا بجٹ ہے. اور آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا. ایک منٹ ذرا خاموش ہو گیا. آپ نے عوام کا تقدس پامال کیا، اور اس دن جس دن آپ کی شان میں گستاخی ہوئی اور ہمارے 26 ممبران کو سسپینڈ کیا گیا، اور پھر ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ 26 ممبران کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بم سے اسمبلی کو اڑا دیں گے، یہ کوئی دہشت گرد ہے. بھائی ہم نے خود کیا، سارا احتجاج تو ہم نے خود کیا ہے، اور میں اس کو اون بار بار کر رہا ہوں کہ یہ احتجاج ہماری ڈائریکشن پہ ہوا ہے. دوسری بات کہ آپ کی وجہ سے اسمبلی میں اس وقت انتشار پیدا ہو چکا ہے. آپ کیوں دباؤ ڈال رہی ہیں؟ آپ کیوں اپنی ذاتی خواہشات میں 26 امینڈمنٹ کے بعد آپ چاہتی ہیں کہ اسمبلی کے ممبران کو بھی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سڑک میں پھینک دیا جائے؟ کل کوئی بندہ اٹھے، وہ ریفرنس کے لیے اپلیکیشن دے اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں فرق ہے. آپ جو کل مثالیں دے رہے تھے جناب، آپ مثالیں دے رہے تھے مختلف انوائرمنٹ کی. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں ہوا ہے. نعرے بازی دونوں طرف سے ہوئی ہے. جناب اسپیکر آپ ملٹی میڈیا چلوا لیں، ایک طرف ہم چلوا لیتے، ایک طرف ان کا چلوا لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں. آپ ایم پی ایس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں صاحب. اور مجھے حکومتی ایم پی ایس کے فون آئے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن جس کی کوئی عذرداری نہ ہو، جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہو، جس کے خلاف کوئی ایلیگیشن نہ ہو، جو 62-63 جس کو ایک ڈکٹیٹر نے اس وقت بھی ایجاد کیا تھا، میں ذاتی طور پہ اس کے بھی خلاف ہوں، جس کا یہ سہارا لیا جا رہا ہے. جب آپ کو آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے سکروٹنی کے بعد الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا، اور اس کے بعد آپ ریٹرن ہو کے اسمبلی میں آ گئے، اس کے بعد آپ کی ڈسکوالیفیکیشن سوائے 2 باتوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے خلاف اپنی جماعت کے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں. دوسری بات فنانس بل، وہ بھی پارلیمانی لیڈر شو کا نوٹس دے کے اسپیکر کو ریفرنس بھیجے گا. اور میں آج سے کچھ دن پہلے ایئر بائی غالباً پرائیویٹ چینل اس پہ یہ بات چلی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سینئر قیادت جو ہے ان کی
وہ ناراض ہے اور واقعی ناراض ہے، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں، جس کا آپ خواجہ سعد رفیق کا دیکھ لیں ٹویٹ، آج چند صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہر جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ یہی بات کر رہا ہے، اور ہم بھی اسپیکر صاحب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک پہ توجہ دلوائیں ان سے۔ عمران خان کیا کھا رہا ہے، عمران خان کیا پی رہا ہے، اس کے بندے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، ان کے بندوں نے پاکستان کا پورا سسٹم جیم کر دیا۔ اور بھائی ہر چیز آپ کے پاس ہے، جب سسٹم ہم جیم کر رہے ہیں تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، چینی تو آج 8 روپے جولائی میں چینی مہنگی ہو چکی ہے، کسان کی گندم سستی ہو گئی ہے، گڈ گورننس آپ کے چچا کی یہ پوزیشن ہے، اور چینی آج 8 روپے مہنگی ہو گئی ہے جولائی کے مہینے میں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، ان کی پوزیشن تو یہ ہے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ 10A آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل ہے، اس کے تحت آپ سنتے، آپ کی ایتھکس کمیٹی ہے، آپ ایم پی ایس کے کیسز ادھر بھیج دیتے۔ آپ مائک توڑے گئے، آپ کہتے ہیں کہ کرسیاں ٹوٹی، ہم نے آپ کو ایک اپلیکیشن آلریڈی دے دیے کہ ہمیں دے دیے جائیں، جو مائک توڑے ہیں ہمیں ان کی فوٹیجز دے دیے جائیں۔ پوری اسمبلی کی کارروائی اس وقت محفوظ ہے، آپ بلا لیتے۔ لیکن یہ جو کام کرنے اس وقت کسی کی جنگ میں آپ جا رہے ہیں، اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور اپنے ایم پی ایس کو آپ سڑک پہ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ پھینک رہے ہیں، آپ کے اپنے ایم پی اے بھی انریسٹ میں ہیں، ان کے اندر بھی ایک عجیب سا ہیجان ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں بڑے بڑے واقعات ہوئے اسمبلی میں، کرسیاں چلی ہیں اسمبلی میں، لوگ آپس میں لڑے ہیں، سسپینشن ہوتی تھی، لیکن اس حد تک کو نہیں جاتا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کس کا کتنا قصور ہے۔ گالی گلوچ کے ہم بالکل حق میں نہیں ہیں۔ اور اگلی بات کہ اگر کوئی کہے کہ ہم جھک جائیں گے، ہم جمہوری روایات سے ہٹ کے کوئی ایسی ڈیل کریں گے، تو میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے، ہماری جماعت پہ جو فسطائیت ہے پنجاب میں، جو لوگوں نے اس وقت مصیبتیں جھیلی ہیں، اور 1.5 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے بی بی کی حکومت کو، ویسے پہلے بھی اسی کی حکومت تھی، آج دن تک اس نے اپنی کارکردگی سوائے اشتہاروں کے، یہ میرے پاس موجود ہے، وہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ خود دیکھیں، یہ 20 کروڑ روپے کے نظر نیاز کے اشتہار ہیں۔ یہ محرم میں حضرت امام حسین کی جو نظر نیاز یا جو امام بارگاہوں میں جو مجالس ہوتی ہیں، ہر مجالس کے دروازے پہ مریم بی بی کا اشتہار لگا ہوا ہے۔ اور بھائی آپ کا ادھر کیا کام ہے؟ یہ تو مذہبی اجتماعات ہیں، ہر مکتب فکر کے، ہر اپنی تھاٹ کے مطابق، ہمارے جو ادھر مذہبی ان کو آزادی ہے، وہ اپنی مذہبی جو بھی ان کی حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے، وہ پوری دنیا میں رہے، جب تک دنیا رہے گی اس سانحے پہ یہ 9ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں محرم کو یہ ہوتا رہے گا۔ آج تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ انہوں نے ان ڈبوں پہ، نظر نیاز کے ڈبوں پہ بھی بی بی کا فوٹو تھا۔ یعنی یہ کیا سٹیٹس کانشیس لوگ ہمارے گلے ذہنی مریض پڑ گئے ہیں۔ آپ کو شرم آتی نہیں ہے؟ آپ ادھر ہمیں آپ دبائے جا رہے ہیں، ایم پی ایس کو باہر نکالیں، ایم پی ایس پہ آپ بلڈوزر پھیر دیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ 26 ایم پی اے نہیں ہے، یہ 107 ایم پی ایز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی رہیں تو خالی رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے اپنے ساتھیوں کے بغیر۔ اور اس کے ریبٹل میں ہم نے اپنا پلان ترتیب دے دیا ہے، ہماری قانونی ٹیم نے اسی ہفتے ہمارا انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اپنی جگہ پہ جو ہمیں انہوں نے نوٹسز دیے ہیں، ہم عدالت میں جائیں گے 26 امینڈمنٹ کے بعد، چاہے ہمیں امید ہے یا نہیں، لیکن ہم عدالت میں جائیں گے اور چیلنج کریں گے۔
میرے اپنے خیال کے مطابق اور جتنے قانونی ماہرین ہیں، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ اس ریفرنس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسمبلی کو باہر سڑک پہ نہ گھسیٹیں، کل یہ باری آپ کی بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے ذاتی غصے میں جو باتیں کر رہے ہیں، آپ اسپیکر ہیں، آپ اپنا کنڈکٹ ایز اے اسپیکر رکھیں، اور اگر آپ مریم کے آگے جھکانا چاہیں گے اسپیکر صاحب، تو ہم چیف منسٹر اس مریم کے آگے نہیں جھکیں گے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ آ کے اس پریس کلب میں 10 کھرب روپے کے لیے آپ کو جسٹیفائی تو آ کے کر دیں۔ تو میں یہ دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریفرنس کے ہم خلاف پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ جی، ہم اپنی اسمبلی کا باہر جو ہماری حقیقی اسمبلی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تھرسڈے کو اپنی اسمبلی سے باہر لگانے جا رہے ہیں، اور اس دن ہماری حقیقی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ بات چیت کریں گے کہ 26 جون آپ کے والے سسپینڈ کی اس حوالے سے بات چیت ہوگی؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے میں علی آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ نہیں ہم کیوں نہیں بات چیت کریں گے، ہمارے ممبرز ہیں، وہ اسپیکر ہیں، ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی تو آگے کام چلے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا اپنا پہلے رویے پہ تو غور کریں۔ دیکھیں ہم کسی بھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ہم یہ جب بھی ہمیں یہ لگا کہ بات چیت کے لیے سنجیدہ کوشش وہ کر رہے ہیں تو ہم بات چیت ضرور کریں گے، ہم بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر انہوں نے دعوت دی ہے تو ہم بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسپیکر پروونشل اسمبلی ہو، اسپیکر قومی اسمبلی ہو، اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ایک بات میری اور یاد رکھ لیں، اگر یہ ریفرنس جس طرح یہ اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے ریفرنس کے بارے میں یہ روز ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی کوئی ڈیموکریٹک شخص نہیں بنے گا اسپیکر، ان کے ذاتی ملازم پارٹیوں کے بنیں گے، جو وہ کہیں گے، جس ممبر کو کہیں گے وہ ریفرنس بھجوا کے ڈی سیٹ کر دیں گے۔ بات چیت کے دروازے ہماری طرف سے بھی کھلے ہیں، بند نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے رویوں پہ غور کریں۔ جی اچھا، کی بات ہماری اور آپ جو ریفرنس صاحب بھجوا رہے ہیں، آپ اس کو قانونی طور پر کس سینٹر سے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے خود میری بات کا جواب دے دیا ہے۔ اس وقت پارلیمانی لیڈر نے بھیجا تھا، اسپیکر نے کو از خود کچھ نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ تو پارلیمانی لیڈر ہمارا نوٹیفائی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا تو ہم سب، جب میں ہی اون کر رہا ہوں، پارلیمانی لیڈر جو ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ اون کر رہا ہے کہ یہ احتجاج ہم سب نے مل کے کیا ہے، تو اس میں تو بعد میں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ انوائرمنٹ اور تھی۔ دیکھیں پاناما لیک کو اگر اسپیکر صاحب جسٹیفائی کرتے ہیں تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں۔ یہ تو پاناما لیک کے فیصلوں کو جسٹیفائی کر کے میاں نواز شریف کو دوبارہ کٹہرے میں لے کے آ رہے ہیں، یعنی وہ فیصلہ کیا تھا؟ میری بات سنیں، وہ اور انوائرمنٹ تھی، یہ چیز ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ کی۔ یہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ جب ادھر کو واقعہ ہوگا تو اس واقعے کو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے کوئی جیلم یا کسی جگہ پہ کوئی پریس کا واقعہ ہو تو یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا واقعہ ہے۔ جی خائی صاحب، مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں کی درخواستیں ہیں کہ آپ بالفل ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، پچھلے 1.5 سال سے وائلیشن آف اوتھ کو بورڈ جسٹیفائی کر رہے ہیں انڈر دی آرٹیکل 62 22 ایم ایل ایز گئے تھے کہ میاں صاحب نے جھوٹ بولا پاناما میں، اور 62 اور کس بات پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کے 3 کوسچن میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کی انوائرمنٹ ٹوٹل ڈفرینٹ تھی۔ وہ ایک اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پاناما لیکس میں غلط بیانی کی، فلور آف دا ہاؤس کی، 62-63 میں یہ بات آلریڈی ہے۔ میں ذاتی طور پہ 62-63 کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے۔ میرے خیال کے مطابق جب جو اس وقت کا آر او ہوتا ہے وہ اسکروٹنی میں ایک بندے کو کلیئر کرتا ہے،
اس کے بعد اس کی ان دو چیزوں کے علاوہ کبھی بھی ڈی سیٹ وہ ممبر نہیں ہو سکتا. عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے سب سے پہلی بات. دوسری بات آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 دن رہ گئے. دیکھیں جی ہاں، دیکھیں بات 26 یا 27 دن کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسپیکر کیا کر رہا ہے. اسپیکر اپنے ہاؤس کو اٹھا کے باہر لے کے آ رہا ہے. یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی. پروسیڈنگ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں کسی اسپیکر نے کسی نے نعرے مارے ہیں اور اس کو اٹھا کے اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن چلے جائیں. مجھے یہ بتائیں یہ کب ہوا ہے پہلے. تیسری بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ اس بات کس سے کریں گے. ڈیفینیٹلی اسپیکر کسٹوڈین ہے بھائی. ہم نے کوئی سی ایم سے تو بات نہیں کرنی. سی ایم تو ہمیں اگر بات چیت کے لیے کہتی ہے تو سی ایم سے تمہاری بات بنتی نہیں ہے. وہ تو اسپیکر صاحب کی جو حالت ہو رہی ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں اور خود انریسٹ میں ہیں ان کے اپنے ایم پی. اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ہمیں اسپیکر صاحب سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات چیت سیاسی لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے. ہم نے کوئی ڈنڈے سے یہ معاملہ حل نہیں کرنا. لیکن میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں, بار بار میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب اس پروسیڈنگ کو باہر نکال رہے ہیں. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے اور اس کا باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اور 62 63 میں سوائے ان دو چیزوں کے کبھی بھی کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا. سسپینشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں بڑا فرق ہے. یہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. یہ بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہ اس سارے معاملے سے قبل بڑا نالاں تھا اپنے اراکین پنجاب اسمبلی سے, یہ پنجاب میں کچھ نہیں کر رہے, بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے. تو آپ کو اسپیکر کا مشغول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے 36 اراکین والا معاملہ اتنا ہائی لائٹ کر کے اتنا روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ کی عوام کو پتہ چل رہا ہے, پنجاب کی عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی پنجاب میں اپوزیشن بھی ہے, ہمارے اراکین اسمبلی بھی. آپ کو تو مشغول ہونا چاہیے اسپیکر کا. دیکھیں جی, میں اسپیکر صاحب کا صرف مشکور نہیں, میں تو پوری گورنمنٹ کا ہوں کہ انہوں نے اپنی بے وقوفیوں سے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہر ہفتے صرف خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی وجہ سے ہمارا ہر ہفتے 2 دن احتجاج ہوتا ہے, تھرسڈے کی, اور آج بھی احتجاج ہو رہا ہے. 2-3 ہزار بندے ادھر اکٹھے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایک شخص کو جو جیل کے اندر بیٹھا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے پورا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا. آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ جج بن جائے میڈیا, اس دن کی فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں, ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. کبھی ڈپٹی اسپیکر نے کندھوں پہ اٹھ کے نعرے لگائے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. ڈپٹی اسپیکر ایم پی ایس کے کندھے, جس طرح کوئی کبڈی کھیل کے فاتح ہو کے آتا ہے تو نعرے لگاتا ہے, اس طرح دونوں نے نعرے لگائے ہیں. ان کی خواتین کے نعرے آپ دیکھیں, یعنی اتنی شرمناک باتیں کی ہیں. ڈیفینیٹلی نعرہ بازی جب ہوتی ہے, میں گالی گلوچ کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب حکومت نعرے بازی کرے گی تو ایم پی ایس ہمارے بھی کریں گے. اور 3.5 گھنٹے میں نے سپیچ کی ہے. 3.5 گھنٹے حکومت نے اپوزیشن کے خلاف, پہلی دفعہ حکومت اپنے بجٹ سیشن میں 3.5 گھنٹے احتجاج کر رہی ہے. جی میاں صاحب, تحریک کا آغاز انشاءاللہ تعالی یہ بھی تحریک ہی چل رہی ہے ان ادر سینس, لیکن تحریک کا آغاز اسی ہفتے میں اعلان بھی ہو جائے گا. اور ڈیفینیٹلی لاہور سب سے بڑا شہر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک کا آغاز بڑے شہروں سے کریں گے, اور ابھی ان شہروں کو ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ورکرز, ہمارے اسٹیک ہولڈرز, ان کی سیکورٹی ہمیں مقدم ہے. لیکن تحریک پہلے بھی چل رہی ہے. پاکستان, پنجاب اس وقت تحریک میں ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک رکے گی نہیں, اور خان صاحب اس وقت جیل میں بیٹھ کے ان کے اعصاب پہ سوار ہیں. اور چاہے ہمارے 26 ممبر ہوں, چاہے 106 ہوں, چاہے قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, انہوں نے 1.5-2 سال لگا لیا, ہمارے بندے نہیں ٹوٹے. اور آپ اگر یہ ایک چیز میں ادھر آپ کو یہ وضاحت کرتا جاؤں, بار بار جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے
تحریک کمزور ہوتی ہے. پنجاب سے تحریک کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی. 2 سال ہو گئے پنجاب تحریک کے اندر ہے. اور اگر یہ اپنا موازنہ کریں 1999 کے کو والا, اس کے بعد ان کے پاس 17 سیٹیں بچی تھیں, تو ہم نے تو 100 سے اوپر سیٹیں لی ہیں قومی اسمبلی میں اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے تحریک نہیں چل رہی؟ تحریک کا بڑی جلدی فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم تحریک بڑی جلدی چلائیں گے. جی سوال یہ ہے کہ عمران خان نے آپ کی کارکردگی کو بڑا مبارکباد دی اور میری کمی ہے کہ وہ آپ کو بلانے بھی جا رہے تھے. آپ مزید پنجاب کمیٹی میں ایسے کیا باتیں آپ کر پائیں گے جس میں یہ ثابت ہو جائے گی کہ آپ کے اگلے الیکشن میں آپ کی ٹکٹ ختم ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو عرض کر دوں, جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا, اس میں جتنے لوگ بھی ہیں, ٹکٹ بڑا معمولی سا کام رہ گیا. ٹکٹ جو جس طرح ہم الیکشن لڑے ہیں, ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں ٹکٹ کے بغیر, نشان کے بغیر اتنے ووٹ ملیں گے. ہم صرف کس لیے الیکشن لڑے اس ٹائم؟ ہم الیکشن لڑے اس لیے کہ ہم اپنی وفاداری اپنے خان کے ساتھ ثابت کریں. یہ تو لوگ ہم تو حلقوں میں ہی نہیں تھے, پہلی بات. دوسری بات, آپ بتا رہے ہیں کہ کارکردگی, دیکھیں میری عرض سن لیں, آپ اپنے ڈیفامیشن بل سے دیکھ لیں. ڈیفامیشن بل میں ہم نے 32 امینڈمنٹس تھیں. آپ اس کے بعد پچھلا بجٹ سیشن دیکھ لیں, اپوزیشن کا چیمبر بند ہوا, ہمارے 11 ممبر سسپینڈ ہوئے. اس کے بعد آپ جب جو ان کا موقع آیا ہم نے اس پہ امینڈمنٹ دی, جو ایک طریقہ کار ہے. بجٹ سیشن میں ہم نے ان کو ایک چہرہ دکھایا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 5335 ارب روپے کا آپ بجٹ دے رہے ہیں, امیڈیٹ ریلیف عام آدمی کو کیا ملا ہے؟ 8 روپے چینی آج آپ کی مہنگی ہو چکی ہے, پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, گندم سستی ہوئی. گندم وہ کہتے ہیں ہم نے عام لوگوں کے لیے سستی کی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گندم سے جو بننے والی چیزیں ہیں, آپ کے بریڈ, ہر چیز گندم سے بنتی ہے, کیا وہ سستی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہماری کارکردگی خان صاحب کو پتہ ہے, ہم ٹکٹ کے حصول کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم اپنی جماعت کی ایک ہمارا ویژن ہے اور ہمیں خان صاحب کی رہائی کے لیے ووٹ ملے ہیں, ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی خائی صاحب, یار اب بس نہ کریں, اس بار بھی ہے. بچے سر